ہمارا رخ کس طرف ہے؟ قوم کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ جس طرف قوم کی قیادت جا رہی ہے۔ قوم کی روحانی کہہ لیں یا تعلیمی کہہ لیں یا نظریاتی کہہ لیں، قیادت کون ہے؟ میری رائے میں وزیر اعظم ملک کا سربراہ ضرور ہے، لیکن وہ نظریاتی لیڈر نہیں ہے، انتظامی لیڈر ہے۔ اس کے پاس ملک کا انتظام و انصرام ہے، وہ نظریات کا لیڈر نہیں ہے۔ نظریات کا لیڈر وہ طبقہ ہے جو علم میں سب سے آگے ہے۔ اب جہاں علم اور عمل جمع ہو جائیں وہ تو بہت بڑی بات ہوئی۔ عمل میں سر فہرست کون سا عمل ہے؟ کردار میں، اعمال میں سر فہرست چوٹی پر عدل ہے۔ عدل ہو تو باقی سارے کردار میں عدل کہتے ہیں توازن کو، تو سارے کردار میں توازن آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عدلیہ کے سربراہ ہوں گے وہ ہمارے نظریاتی لیڈر ہوں۔ قوم کا تصور، نظریہ، عقیدہ قوم ویسا بننا چاہے گی جیسے ہمارے عدلیہ کے فاضل سربراہ۔ عدلیہ نیچے سے شروع ہو کر ضلع، پھر صوبہ، ہائی کورٹ اور ملکی سطح پر سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے باوقار اور عالمی مرتبہ ججز ہوتے ہیں، جو 15، 16، 17، 10، 12 جتنے بھی ہیں، وہ پورے ملک کا نظریہ جمع ہو گیا، پوری قوم کا نظریہ۔ جیسا وہ سوچتے ہیں قوم ویسا سوچے گی، جیسا وہ کرتے ہیں قوم ویسا کرنا چاہے گی۔ اب ان میں جو صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا۔ وہ صرف سپریم کورٹ کا نہیں، وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا۔ ہمارے بہت ہی قابل، بہت ہی لائق، بہت پڑھے لکھے اور نظریاتی لیڈر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں۔ ان کے نظریات کیا ہیں؟ ہمارے ایک فاضل جج صاحب اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے اس کی بنیاد بناتے ہیں ایک اطالوی افسانے کو، ناول کو۔ یعنی ان کا منتہا نظر کیا ہے؟ اقوام مغرب کا ایک ناول تخیلاتی کہانی کو کہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو، وہ واقعہ ہوا نہیں ہوتا، وہ تاریخ نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اپنے دماغ سے سوچ سوچ کر ایک کہانی بنا کر لکھتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اسے ناول کہتے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے ذہنی عیاشی ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معزز سپریم کورٹ کے جج صاحب فیصلہ لکھنے سے پہلے اطالوی ناول کا جملہ اپنے فیصلے کی بنیاد بنا، اور وہ جملہ جھوٹ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ناول ویسے ہی جھوٹ ہوتا ہے اور وہ جملہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جہاں دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک جرم کی داستان ہوتی ہے، اور یہ بکواس ہے۔
دولت کے پیچھے جرم بھی ہوتے، دولت کے پیچھے انصاف بھی ہوتا۔ اللہ کے پیغمبروں کو حکومتیں ملیں، شہنشاہیتیں ملیں، سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت ملی جو کسی کو اور کو نصیب نہ ہوئی، جنوں انس پر پرندوں پر بھی ان کی بادشاہ، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور ان کے محلات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کیا ان کی دولت کے پیچھے جرم کی داستان تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، مصر کے حکمران بھی تھے۔ تو کیا یہ ان کے پاس جو دولت تھی، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں جج صاحب، اس کے پیچھے کون سی جرم کی داستان تھی؟ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فاقہ مستی میں بھی زندگی گزاری، بھوک اور افلاس بھی بڑا دیکھا، لیکن جب ایران فتح ہوا اور یمن کے خزانے غنیمت میں آئے تو جو پرانے صحابہ کرام تھے ان کو غنیمت سے اتنا حصہ ملا کہ ارب پتی ہو گئی تھی۔ ان کی دولت کے پیچھے جرم تھا۔ خود عہد نبوی میں غریب صحابہ بھی تھے، غنی بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بھی تھے، اور بہت سے صحابہ کے نام مالدار لوگوں میں آتے ہیں۔ وہ تو صحابیت کی عظمت سے اور صحبت پیغمبر سے آشنا تھے، کیا ان کی دولت کے پیچھے جرم تھا؟ تو پھر یہ کافر کا جھوٹ ہے نا کہ ہر دولت کے پیچھے جرم ہوتا ہے۔ اب ہمارا اعلیٰ ترین انصاف دیکھو کہ ہم اتنے مروب ہیں عالم کفر سے کہ ایک کافر کے جھوٹ کو بنیاد بنا کر اس پر انصاف کیا جا رہا ہے۔ ہمارے فاضل جج صاحب کو قرآن سے حوالہ نہیں ملا، ہمارے فاضل جج صاحب کو حدیث سے حوالہ نہیں ملا، عہد صحابہ تابعین تبع تابعین سے حوالہ نہیں ملا، 1400 سالہ اسلامی تاریخ سے حوالہ نہیں ملا، اٹلی کے ایک ناول سے جو خود جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں جو جملہ جھوٹ تھا وہ بولا انصاف کی بنیاد۔ اب اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے حوالہ دیا، ایک امریکن سکالر یہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے ہماری نظریاتی قیادت، جو مغرب کی غلامی میں نہیں کہوں گا، مغرب کی چاکری میں ڈوب گئی ہے، نوکری بھی نہیں چاکری میں ڈوب گئی ہے۔ ان کے نوکروں کی اتنی غلام ہو گئی ہے کہ ان کا جھوٹ بھی ان کے انصاف کی بنیاد بن رہا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب نے، اگر یہ گستاخی نہ ہو، اللہ مجھے معاف کرے، میں احترام کرتا ہوں، عزت سے نام لے رہا ہوں، لیکن سچ تو سچ ہے، وہ تو کہنا پڑتا ہے۔